تو اسی طرح آپ اپنی ایفرٹ لگائیں، اس کے بعد اللہ سے مدد، کیوں نہیں اللہ مدد کرے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آپ نے کہا اللہ سے دعا کریں، اللہ دعا سنتا ہے، تو میں تو کب سے دعا کر رہی ہوں، مجھے تو 4 سال ہو گئے ہیں دعا کرتے ہوئے، اللہ میری کیوں نہیں سن رہا؟ میرے لیے مدد کب آئے گی اللہ کی طرف سے؟ میں تو ہر دن دعا کرتی ہوں۔ جی آپ نے ٹھیک کہا کہ اللہ پاک، بے شک میں نے بھی ٹھیک کہا اور آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اللہ پاک کو جب ہم پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک سنتا ہے اس کو۔ اور یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بہت سی آپ دیکھیں کہ بہت سی لیڈیز کا یہ ایشو ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ ہماری دعا کب سنے گا؟ ہر کسی کا ہی تقریباً یہی رونا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے اللہ سے دعا کی، آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ میری کب دعا قبول کرے گا، یہ کب میرے لیے مدد آئے گی؟ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو دعا آپ مانگ رہی ہیں یا جو چیز آپ دعا میں مانگ رہی ہیں، آپ نے اس کو پانے کے لیے کتنی ایفرٹ لگائی اپنی؟ میں نے تو دعا کی ہے۔ اچھا، انسان اور کیا کر سکتے ہیں؟ انسان تو بے بس ہوتا ہے اللہ کے آگے، ہاتھ ہی پھیلا سکتا ہے صرف۔ جی بالکل، اللہ کے آگے تو انسان بے بس ہے، وہ تو اللہ کے آگے تو ظاہری بات ہے، کوئی بھی چیز، کوئی تنکا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتا، کوئی پر نہیں مار سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر، اور اس کے آگے ہم سب لاچار ہیں۔ اگر اس طرح ہے تو پھر اللہ پاک نے کیوں قرآن میں یہ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ پاک کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ مطلب یہ جو دعا کا سلسلہ ہے یہ تو بندے اور انسان کے درمیان میں چلتا رہے گا، رائٹ؟ اب آپ نماز پڑھتی ہیں، رائٹ؟ آپ دعا مانگتی ہیں، دن میں ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور اگر آپ اپنی چیز کو پانے کے لیے اتنی آپ کے اندر طلب ہے تو یقیناً آپ تہجد بھی پڑھتی ہوں گی، رائٹ؟ تو ہم نماز کے اندر جو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ کے اندر آپ پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے معنی پہ غور کیا ہے کبھی آپ نے؟ کہ ٹھیک ہے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ خدا مان لیں، ہم نے خدا مانا اللہ کو، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں اور صرف اس کے، اور ہمیں اس کے اوپر یقین ہے، ہمارا توکل ہے اس کے اوپر۔ پہلے اللہ سے اپنا تعلق جو ہے اس کو مضبوط کر، اور اس کے بعد اللہ پاک نے پھر کس طرف لا رہے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کے بعد ہم یہ چیز کہتے ہیں کہ ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ اور مدد مانگنے میں کیا ہے کہ پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک تو قادر ہے اس چیز پر کہ وہ تو ہم نہ بھی مانگیں وہ ہمارے دلوں کی مراد جانتا ہے، وہ ہمیں دینے پہ قادر ہے، لیکن وہ پہلے ہماری کوشش کو دیکھے گا، آپ کتنی ایفرٹ لگا رہے ہو۔ پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، پھر اللہ آپ کی سنتا تو اللہ پہلے بھی ہے، لیکن وہ آپ کی بھی کوشش دیکھتا ہے۔ جیسے ہدایت کا بھی یہی سلسلہ ہے، اللہ ہدایت ہر کسی کو دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ یہی دیکھتا ہے کہ انسان کوشش کتنی کر رہا ہے اس کے لیے، تو پھر اللہ کی ہدایت آتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی مدد بھی اسی بندے کے لیے آتی ہے جو اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے۔ اس چیز کو پانے کے لیے پہلے آپ اپنی ایفرٹ دیکھیں کہ آپ کتنی ایفرٹ کر رہے ہو، اور اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں ہو پا رہا، ہم اللہ سے اللہ کے اوپر پورا توکل ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر ہم اس کے بعد کوشش کی طرف آ رہے ہیں کہ ہم خود کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں صرف۔ جب ہم تھک ہار جاتے ہیں کوشش کر کے کہ وہ چیز اب ہمیں نہیں مل رہی، اس کے بعد ہم نے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، یہ کوشش میں نہیں آتا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اور انسان کر کیا سکتا ہے، نہیں، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو مطلوب کیا ہے، آپ کا مطلوب کیا، آپ کس چیز کو مانگ رہی ہیں، اور پھر آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، رائٹ؟ جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ڈاکٹری لائن میں ہیں، رائٹ؟ تو پھر اب آپ بیٹھ جائیں اور آپ کہیں جی اللہ جی مجھے ایسی ڈگری مل جائے، میرے پاس نالج ایسی ہی آ جائے، آپ نے اس کے لیے اب کتنی ایفرٹ کرنی ہے؟ ابھی آپ کا فرسٹ ایئر ہے، اس کے بعد آپ نے کتنی ایفرٹ کرنی ہے اس کے لیے، رائٹ؟ پھر میں کہتی ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں، اللہ سے دعا کریں، آپ کو ڈگری مل جائے گی، نالج مل جائے گی، اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے نا۔ دل تو ہر بندے کا اب آپ کا یہی کرے گا کہ مجھے آج مل جائے ڈگری، لیکن اس کے لیے بچے ایفرٹ کریں، رائٹ؟ ایفرٹ کریں، اس کے بعد اب یہ تو نہیں اب آپ ایفرٹ کریں گی، اس کے بعد اس ایفرٹ میں دیکھا جائے گا آپ نے جتنے بھی اس میں مارکس لینے ہیں، جو کرنا ہے اپنی ڈگری کے لیے، آپ اپنا سب کچھ ٹائم بھی لگائیں گی، ہر چیز کو قربان کریں گی، رائٹ؟ تو پھر بعد میں آپ کو ڈگری ملنی نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ اپنی ایفرٹ لگائیں، اس کے بعد اللہ سے مدد، کیوں نہیں اللہ مدد کرے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، رائٹ؟ اللہ کے اوپر توکل، اس کے بعد اللہ سے دعا، اور پھر اپنی کوشش۔ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن پہلے آپ کی کوشش ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی مدد آپ کی کوشش کے بعد آنی ہے، پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے، پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا۔